کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور میدان کربلا کے وہ داستان سنانے کا سب سے پہلے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان واقعات سے اور ان حضرات کی سیرت سے ہماری زندگیاں سنور جائے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی ہیں۔ یہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے پوچھا اے علی کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا حرب نہیں، یہ میرے بیٹے کا نام حسن رکھا جائے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کو گٹی ڈالی، ان کے کان میں اذان دی۔ سوچئے جس کا لعاب جس کے منہ کے اندر جا رہا ہو تو ان نواسے رسول کی کیا عظمت ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے کہا ان کا نام حسین رکھا جائے۔ ان دونوں سے اللہ کے نبی اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ اپنا خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھایا، گرنے سے بچایا۔ اور حضرت امام حسن و حسین سے حضرات صحابہ نے بھی ایسی ہی محبت فرماتے تھے۔ حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک، کمر تک اللہ کے نبی کی مشابہہ تھی، اور حضرت امام حسین کمر سے پیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے تو گویا نبی کو دیکھنے کے برابر تھا، شکل و صورت، اخلاق، کردار۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر آئے، ایک مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسن و حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے اے حسین آپ تو آپ کے نانا کی مشابہہ ہیں، آپ کے ابا حضرت علی کی مشابہت نہیں، آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرایا، ہاں یہ اپنے نانا کی شکل میں اختیار کیے ہوئی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے اپنے آغوش میں، اپنے گود میں لے کر پرورش کی۔ آج ہمارے ابا ہم لوگوں کو گود میں لے کر پالتے، ہمارے دادا، ہماری دادی، نانا، نانی، لیکن حضرت امام حسین اور حسن و حسین کو اللہ کے نبی نے اپنے سائے میں رکھ کر پال رہی ہے۔ کبھی کبھار اپنے دامن میں
دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے، چادر کو لپیٹ لیتے، دعا فرماتے یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سوچئے کہ ان نواسوں کا مقام، ان نواسوں سے اللہ کے نبی نے کتنی گہری محبت کیا ہوگا، اور پرورش بھی ایسی پرورش۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے اور مال غنیمت کا صدقے کا کھجور کھا لیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کھا رہے کھجور؟ اب اللہ کے نبی چاہتے آئندہ آپ میرے خاندان پر، میرے اہل و عیال پر صدقے کا مال حرام ہے، اور یہ ڈانٹتے آپ صدقے کا مال نہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کے حلق میں انگلی ڈال کر جو کھایا ہوا مال تھا، کھجور تھا، ان کو قے کرنے فرمائی۔ مسئلہ واضح ہوا، سیدوں پر صدقے کا مال حرام ہے۔ آج ہم جھٹکے کا مال بھی نہیں چھوڑتے، ہم بڑے زور سے تانے تو دیتے ہیں کہ ہم فلاں نسل، فلانا فلانا، ہم سید کے خاندان کے ہیں، لیکن کام جو ہوتے ہیں بڑے نکمے ہوتے ہیں۔ سید کا نام رکھ کر ہم سود کھا رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ہر مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہاں قابل غور ہے، حضرت امام حسین نے کھجور کھا لی، اللہ کے نبی نے نصیحت نہیں کیا کہ آپ آئندہ کھجور نہ کھائے، بلکہ کھایا ہوا مال کو واپس نکالا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسین، حضرت امام حسن و حسین کو اللہ کے نبی نے اپنے آغوش میں رکھ کر ان کو پالا پرورش کیا۔ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، حکومت چل رہی ہے، حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان کی و علی کی خلافت، ان سب کی خلافتوں کو حضرت امام حسن و حسین دیکھ رہے ہیں۔ آخر کار معاملات ایسے آ گئے کہ یہ خلافت یزید کے ہاتھ میں چلے گئی۔ گزشتہ جمعہ حضرت امام حسن کو کس طریقے سے ان کو مار دیا گیا، اور ان کو موت کی گھاٹ اتاری گئی، اور ان کو پانی میں زہر ملا کر تڑپا کر مارا گیا۔ یہ سب حکومت کے لیے نہیں، یہ سب مال و متے کے لیے نہیں، بلکہ اس دین کے لیے حضرت امام حسن نے اور حسین نے اور آپ کے اہل خانہ نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ یزید تو وہ تھا جو دین کے معاملات میں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑنے والا اور دین کے اندر نئے نئے باتوں کو پیدا کرنے والا۔ حضرت امام حسین نے چاہا کہ ایسے آدمی کے ہاتھ پر میں ہرگز بیعت نہ کروں گا۔ ان کوفہ والوں نے ایک چال چلائی، وہی چال میں حضرت علی کو بھی مار دیے گئے، حضرت امام حسن کو بھی مار دیے گئے۔ اب یہ چال چلا رہے ہیں کوفہ، اور وہاں پر لوگ بے دین ہیں اور دین کے پیاسے ہیں، اور آپ آئیں گے اے امام حسین، ہم لوگ آپ کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یزید بے دین ہے، گمراہ ہے، آپ آئیے کہ 12,000 خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔
اب یہاں پر حضرت امام حسین نے ان خطوط کو دیکھ کر سمجھے شاید وہ لوگ دین کے پیاسے ہوں گے، وہ لوگ یزید کے ظلم و زیادتی میں پھنسے ہوں گے، یہ لوگ بلا رہے ہیں کوفہ، میں جاؤں گا۔ یہاں پر یہ لوگ تیار ہو گئے۔ حضرات صحابہ نے مشورہ دیا آپ نہ جائے، سب سے پہلے وہاں کا حال معلوم کرو۔ مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجتے۔ جب مسلم ابن عقیل وہاں پر پہنچے، 80,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، ایک خط لکھ کر بھیجا، بھائی جان اے حسین آپ آئیے کہ میرے ہاتھ پر اتنے لوگ بیعت کیے ہیں، یقیناً یہ لوگ دین کے پیاسے ہیں۔ جب یہ خط پہنچا، یہاں پر جو لوگ 80,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، انہی لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر ڈالا۔ ادھر حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ 80 لوگوں کا ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، کہا اے بھائی جان آپ نہ جائے، کیونکہ کوفہ والے بڑا دغا باز ہیں، غدار ہیں، اس سے پہلے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، ان کے باتوں پر اعتماد بھروسہ نہ کرو، یقیناً یہ بڑے غدار ہیں، آپ تو نبی کے نواسے ہیں جن کو دیکھ کر ہم کو نبی کی یاد آ جاتی ہے، ہم لوگ کہتے آپ نہ جائیں۔ حضرت امام حسین نے کہا میں نے یہ ارادہ کر چکا ہوں، یقیناً وہ دین کے پیاسے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری اور دیگر حضرات صحابہ کرام نے، آپ کے چچا زاد بھائیوں نے نصیحت کیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں مانے۔ آپ کا یہ 80 لوگوں کا قافلہ نکلتا ہے کوفہ کے طرف، راستے میں علم ہو گیا جن لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا وہ لوگ پھر گئے اور مسلم بن عقیل کو بھی مار دیا ہے۔ یہ درد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچتا ہے۔ لوگوں سے، آپ کے قافلے سے کہا اب مسلم ابن عقیل ہی نہ رہے، ہم کیسے رہ سکتے ہیں، چلے وہاں جا کر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین کا وہ قافلہ کوفہ پہنچتا ہے۔ ابن زیاد دشمنان اسلام آپ سے کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیا جائے، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیا جائے، آپ پر پانی بند کر دیا جائے گا۔ ان لوگوں نے، حضرت امام حسین نے کہا آپ ہی لوگوں نے مجھے خط بھیج کر، خطوط کے ذریعہ یہاں بلا کر ہم لوگوں کو اس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، کیا میرا کوئی حکومت سے تعلق نہیں ہے؟ ابن زیاد سے اور ابن سعد سے اور حر سے، ان لوگوں سے کہا کہ مجھے اجازت دے میں واپس چلے جاؤں، یا تو میں کوئی اور ملک میں چلے جاؤں گا، یا تو مجھے یزید کے پاس پہنچا دو اور میں اور یزید آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں گے۔ لیکن ابن زیاد نے کہہ دیا جب تک یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیا جائے اس وقت تک جو ہے آپ کو کہیں پر نہیں بھیجا جائے گا اور آپ کے اس قافلے کو پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ رات بھر
حضرت امام حسین چل رہے ہیں، لیکن چل رہے ہیں، زمین نہیں کٹ رہی ہے۔ جہاں پتھر ہٹائے وہاں سے خون بہنے لگا، جہاں پتا توڑے اس پتے سے خون نکلنے لگا۔ اور ان قافلے والوں نے کہا کہ واہ، یہ کیسی زمین ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ اب ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے آخری لمحات ہیں۔ 7 محرم الحرام، 8 محرم الحرام، 9 محرم الحرام پانی بند کر دیا گیا ہے۔ سوچئے کہ ان اولاد رسول نے پینے کے لیے پانی دستیاب بھی نہیں ہے، تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور پکتی دھوپ اور ریت اور ہر طرح سے جو ہے خوف کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ سوچئے آپ ایک مرتبہ سامنے دشمن کھڑا ہو اور دھوپ پک رہی ہو، ریت ہو، پانی نہ ہو تو حالات کیا ہوں گے؟ حضرت امام حسین نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ جب 10 محرم الحرام کی رات آئی، فوج تیار ہے، رات بھر دعائیں چل رہے ہیں، رات بھر آپ کے قافلے والوں کو حضرت امام حسین نصیحت کر رہے ہیں۔ جب فجر کی نماز ہوئی، قافلہ فوج آ گئی۔ اے حسین، آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب قافلے والوں کو تیار کرتے اور آپ کے پڑاؤ کے آس پاس گول جو ہے خندق کھودتے ہیں اور اس میں آگ لگا دیتے ہیں، کہیں دشمن جو ہے پڑاؤ میں جا کر کے حملہ نہ کرے۔ جنگ شروع ہوئی 10 محرم الحرام، اور آپ کا وہ قافلہ ایک کے بعد ایک بے یار و مددگار حضرت امام حسین کے سامنے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت امام حسن کے وہ بیٹے، وہ لڑکے شہید ہو رہے ہیں۔ اتنی پیاس، اتنی شدت، ہر شہید کہتا تھا پانی کا ایک بوند مل جائے، بتاتے کہ ان اہل بیت کا خون کا کیا پاور رکھتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی جو تھی وہی ہوتا ہے۔ جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا تھا حضرت عباس، اور جس کو دیکھ کر حضرت امام حسین کہتے تھے یہ میرا سیدھا بازو ہے، ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا اے امام حسین، حکم دے کہ میں جاؤں، میں لڑنے نہیں بلکہ ان اولاد رسول کے حلقوں پر کانٹے آ چکے ہیں، زبانیں خشک ہو چکے ہیں، شاید میں جا کر کے پانی لے آتا ہوں۔ حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک کھندے پر مٹکا رکھتے ہیں اور ایک کھندے پر ایک ہاتھ میں تلوار لے کر گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اور ان دشمنان اسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے کوفہ دغا بازو، تم نے یہاں پر ان اہل بیت کو اور اولاد رسول کو بلا کر پانی کے بند بند سے تڑپا رہے ہو، اور جانور پانی پی سکتا ہے، کیا اولاد رسول پانی نہیں پی سکتے؟ سوچئے کہ کل قیامت کے دن ان اولاد رسول کے قبضے میں آب کوثر ہوگا، پکتی ہوئی دھوپ ہوگی اور آسمان سروں پر آ جائے گا، اور اس وقت کیا تم اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟
دشمنان اسلام کے دلوں میں نمک برابر بھی فرق نہیں آیا۔ حضرت عباس جو ہے دشمنان اسلام کو کاٹتے مارتے جو ہے دریا میں جاتے ہیں، مٹکے سے مشکیزے میں پانی لیتے ہیں اور پانی پینا چاہتے ہیں، چلو بھر پانی اٹھایا، ادھر اولاد رسول یاد آ گئی، میں یہاں پر پانی پیوں، اولاد رسول جو ہے پیاسے رہے، یہ ہو نہیں سکتا، اور اس مٹکے کو اٹھاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، واپس آتے ہیں، دشمنان اسلام نے گہرا ڈال لیا، حضرت عباس کے ایک بازو کو کاٹ دیا، دوسرے بازو سے مٹکے کو پکڑتے ہیں، دوسرا بھی کاٹ دیا، بڑی جوان مردی سے اپنے دانتوں سے مٹکے کو پکڑتے ہیں۔ دشمنان اسلام نے وار کیا، گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، اے حسین میری خبر لو۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روح بھی، ان کی روح بھی جنت الفردوس کے اندر چلے گئی۔ اب یہاں پر حضرت امام حسین کے بھائی، دوست، رشتہ دار، چچا زاد بھائی اور آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے، بھتیجے سب ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں جانا چاہا، سب کو نصیحت کرتے ہیں، میرے جانے کے بعد حالات اور بھی خراب آئیں گے، تم صبر کو اختیار کرنا اور اپنے آنکھوں سے آنسوں تو ٹپکا لینا، لیکن اپنے سینے کو مار کر نہ رونا۔ میں جیتے جی اللہ کی سپرد کرتا ہوں، اللہ کی ذمہ داری میں دیتا ہوں، اللہ ہی آپ کو یہاں سے مدینہ پہنچائے گا۔ یہ نصیحت کر کے واپس جو ہے حضرت امام حسین اٹھتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر بڑے بیٹے 22 سالہ 20 پر 2 سالہ عمر کے، وہ اٹھتے ہیں، آپ کے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں، اے ابا جان میرے جیتے جی آپ جا کر شہید ہو جائے اور میرے سر پر یتیمی کا داغ آ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، اے ابا جان آپ اجازت دے، میں جو ہے میدان میں جاتا ہوں اور ان دشمنان اسلام کو اور علی کا خون کا جوش اور جو ہے ان کا پاور میں دکھاؤں گا۔ حضرت امام حسین حضرت علی اکبر کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے، بیٹے کے سامنے باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے سامنے اور تو انتقال ہو جائے، شہید ہو جائے، میرے دل کو کیا ٹھیس پہنچے گا۔ بیٹے نے کہا با آپ اجازت دے، اور حضرت امام حسین نے کہا ہے بیٹا مجھ سے زیادہ آپ کی اماں نے آپ کی پرورش کی ہے، آپ سے بڑی محبت کی ہے، آپ کے اماں، آپ کی والدہ حضرت شہر بانو سے اجازت مانگی۔ حضرت علی اکبر آپ کی والدہ کے پاس آئے، کہا ہے ماں مجھے اجازت دے، میں دین محمدی کے لیے قربان ہو جاؤں اور میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے حضرت علی اکبر سے کہا، اے بیٹا میں نے اپنے ابا کے بعد آپ کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، اب تم بھی جا رہے ہو، جائیے دین محمدی کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرو۔ میں صبر کرنے میں حضرت حاجرہ والدہ حضرت اسماعیل کی ان سے کم نہ ہوں گی۔ حضرت امام حسین کے پاس آئے، حضرت علی کا پٹکا باندھا حضرت امام حسین نے اور تیزدار گھوڑے پر سوار کیا، تھا حضرت امام حسین کا بیٹا حضرت علی کا پوتا، وہ جوان مردی، وہ بہادری،
عربی لوگوں کے مطابق ان دشمنان اسلام کے سامنے آئے، اللہ اور اس کے رسول کی حمد بیان کیا اور کہا اے دغابازو، آئے نکمو، آئے غدارو، ہم لوگوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اور ہم لوگوں کو یہاں بلایا؟ آپ ہی لوگوں نے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اور جس علی کی محبت کے نغمے گاتے ہو اور وہی علی کے بیٹے کو اور اہل خانہ کو بلا کر آپ لوگوں نے اس طریقے سے ظلم کر رہے ہو، اس پکتی دھوپ میں تڑپا رہے ہو اور اوپر سے دھوپ، نیچے سے ریت، پانی کی بوند بوند سے تڑپا رہے ہو، اللہ کا قہر تم پر نہ آ جائے۔ سوچئے کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اور آب کوثر کا حوض ہمارے قبضے میں ہوگا، ہمارے پاس ہوگا، اس دن کا حال کو سوچو اور سمجھو، اس وقت کا حال تمہارا ہوگا۔ لیکن ابن سعد اور یزید اور ان ظالموں نے کہا جب تک کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیا جائے پانی کا ایک بوند بھی نہ دیا جائے گا۔ آواز آتی ہے ابن زیاد کی، اے لوگوں، یہ ایک ہی نوجوان ہے، یہ ایک ہی نوجوان ہے، اس کا کام ختم کر دو۔ اور ایک جو ہے آپ پر کئی ہزار تیروں نے آئے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت علی اکبر ان فوجوں کے فوج میں گھس گئے، ان ناپاک کتوں کے گردنوں کو ایک ہی وار میں کئی ہزاروں کے سروں کو اتارتے رہے، واپس آئے اور اپنے ابا سے کہا اے ابا جان، ایک پانی کا بوند مل جاتا، ایک پانی کا ٹپکا مل جاتا، میں بتاتا کہ حضرت علی کا خون کی بہادری ان کو بتا دیتا۔ حضرت امام حسین نے پھر صبر کی تلقین دیتے ہیں، علی اکبر پھر فوج میں جاتے ہیں، پھر لڑتے ہیں اور تیسری مرتبہ آتے ہیں اور گھر والوں کو سب کو ملاقات کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا اب جا رہا ہے، الوداع، اور صبر کے اختیار کرنا۔ آخر کار مارتے رہے، تین دن کی بھوک اور پیاس کی شدت، حضرت علی اکبر کہاں تک لڑتے رہیں گے؟ آخر کار دشمنان اسلام نے آپ کو بھی زخموں سے چکنا چور کر دیا۔ آواز دی اے ابا جان میری خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین نے اور حضرت علی اکبر کو اٹھا کر لاتے ہیں، آپ کے گود میں سلاتے ہیں اور حضرت علی اکبر کہتے ہیں، بڑے عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں، اے ابا آپ گھبرائیے نہیں، آپ گھبرائیے نہیں، آپ صبر کے اختیار کیجئے، دیکھیے کہ میرے سامنے میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جنت کے حوران کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف میرے نانا جو ہے آب کوثر کا پانی لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک پیالہ مجھے دیا اور کہہ رہے ہیں دوسرا پیالہ جو ہے میرا بیٹا حضرت امام حسین کو دوں گا۔ اے ابا جان آپ گھبرائیے نہیں، میں مردہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے حوران میرے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کہہ کر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ان کی روح مبارکہ بھی جنت الفردوس کے اندر چلے گئی۔ اب ان کے پاس، ان قافلے کے پاس کوئی مرد باقی نہ رہا سوائے حضرت زین العابدین کے اور ایک شیرخوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ حضرت علی اصغر کے۔ حضرت امام حسین نے پھر گھر والوں کو، اپنی بیٹی سکینہ کو بلایا، اپنے بہنوں کو بلایا، کہا کہ میری بیٹی کا دل جو ہے یتیمی کا داغ اس کے سر پر آ رہا ہے، اس کے دل درد نہ دینا اور صبر کے اختیار کرنا۔ سب کو سمجھاتے سمجھاتے اٹھ رہے ہیں، آپ کے وہ بیٹے حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، 18 برس کے، 18 سال کے، وہ ہامتے کامتے جو ہے میدان کی طرف نکل پڑے۔ حضرت امام حسین نے پکڑ کر کے لایا، بیٹا میرے جیتے جی میری نسل ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ میری نسل کو قیامت تک چلائے گا، اور بھی تجھے بڑے صدمے دیکھنا ہوگا، تو صبر کے اختیار کر۔
حضرت زین العابدین کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ میرا ہتھیار، اور ہتھیار ادھر تیار ہو رہا تھا اور پڑاؤں میں سے رونے کی آوازیں آ گئی اور پوچھا کیا صدمہ پہنچا ہے؟ اور حضرت شہر بانو نے، آپ کی بیٹی نے، حضرت زینب و کلثوم نے، آپ کی بہنوں نے کہا بھائی جان یہاں پر یہ علی اصغر بھی دم توڑنے کے قریب ہے، جس کی زبان پر کانٹے آ چکے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے یہ دودھ پینے والا بچہ بھی دم توڑنے کے قریب ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا پھر تو اس بچے کو لاؤ، شاید اس بچے کو دیکھ کر دشمن کو رحم آ جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو لے کر فوج کے سامنے آتے ہیں، اے دشمنوں، اے دغابازوں، کچھ بگاڑا ہے تو میں بگاڑا ہوں گا، اور آپ کا مقابلہ ہے تو میرے ساتھ ہوگا، اور آپ خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں ہوں گے۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ، یہ دودھ پینے والا بچہ آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ آپ کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور آپ کو کیا یہ بچہ نقصان پہنچایا ہے؟ یہ اولاد رسول ہے، اور اس بچے کو ایک پانی کا بوند دے دو، اس بچے کی جان بچ جائے گی۔ اور حضرت امام حسین سمجھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور نبی کا واسطہ دے رہے ہیں جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، حضرت علی کا واسطہ دے رہے ہیں جس کی محبت کرتے ہو۔ تو حر وہاں سے ایک تیر مارتا ہے، اس تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں گھس نکلتی ہے۔ اس بچے کو لے کر پڑھاؤ میں آتے ہیں، لو یہ بچہ بھی جدائی کا داغ دے کر کے چلے گیا۔ سوچئے جو 80 لوگوں کا قافلہ گیا، 70 پر 2 لوگ ایک کے بعد حضرت امام حسین کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، جدائی کے داغ دے رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا؟ یہ شہید کربلا کے داستان ہے۔ انہوں نے دین محمدی کے لیے اس طریقے سے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان اہل بیت کے اور حضرت امام حسین کے اور گھر والوں کے اندر کون سا صبر کا مادہ تھا؟ بچے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے انتقال ہو رہے ہیں، وہ کون سے صبر کی استقلال تھی؟ حضرت امام حسین نے جو نصیحت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میرے جانے کے بعد صبر کے اختیار کرنا، نماز پڑھنا، دین محمدی پر قائم دائم رہنا، اور میرے جانے کے بعد سینے مار کر نہ رونا، اور ان لوگوں کی نصیحتیں تھے جنہوں نے اپنے صبر کو اختیار کیا۔ بہرحال بات کو یہاں تک کہ رکھیے، ان واقعات سے اور گزشتہ جمعہ جو باتیں بتایا، ان باتوں سے ایک واضح الفاظ میں ہمارے سامنے کھلی کتاب میں یہ بات آ گئی، ان لوگوں نے مال و متاع کے لیے نہیں بلکہ اس دین کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اور ایک بات واضح کروں، یہاں علی اکبر اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جان میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے حوران میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اس بات کو رکھ کر میں آپ کو یہ مسئلہ واضح کر دیتا ہوں، جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، اس کیفیت کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ ماتم تو مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم محرم الحرام میں ماتم کرتے ہیں، محرم الحرام میں جس کو حضرت امام حسین نے آپ کے اہل خانہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد سینہ مار مار کر نہ رونا، سینہ پیٹ کر نہ رونا۔ یہ سب آج کے اس ماحول میں ہو رہا ہے۔
مسلمان دیکھے سال بھر نماز نہیں پڑھا، سال بھر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر نہ رہا، محرم الحرام کی 7ویں تاریخ، 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ، ان 4 دنوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا آپ خود اندازہ لگائے۔ کل میرے پاس ایک رپورٹ آئی، برا مت نہ ماننا، اور میں اس شہر کا نام بھی نہیں بتاؤں گا۔ ایک گاؤں میں جہاں سال بھر نماز ہوتی ہے، سال بھر پنجگانہ وقت کی نماز چلتی ہے، وہاں پر یہ پنجے بٹھانے کے بہانے نماز کو بند کر دیا ہے، مسجد میں پنجے بٹھا کر کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے عین سجدے کے حالت میں شمر ظالم نے آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ حضرت امام حسین نے کہا، ارے کم بخت میرے سینے سے اتر جا، میں نے ظہر کا وقت پایا ہے اور میں نماز پڑھ لوں گا۔ ظالم سینے سے اترتا ہے، حضرت امام حسین نماز کی نیت باندھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں تلوار ماری جاتی ہے، ان کا دھڑ سے اور ان کی گردن کو، ان کے سر کو الگ کیا جاتا ہے سجدے کی حالت میں، پنجے بٹھانے کے لیے مسجد کو خالی کر رہے ہیں۔ آپ کو میں برا نہیں کہتا، آپ کا عقیدہ آپ کے ساتھ جو حق ہے وہ حق کہنے میں مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہی حسین میرے گلے کی پٹی نہ پکڑ لے، ظالم تو نے حق بات کیوں نہیں کہا؟ نہیں محترم بزرگوں اور دوستوں، سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے دین کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ماتم تو مردوں کا ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا یہ آگ جو ہے جہنم سے تعلق رکھتی ہے، اور جوانوں کو کیا ہو گیا معلوم نہیں ہے، اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور آگ کھنلنے کے بہانے جا رہے ہیں۔ تماشا بنا کر کے رکھے ہیں، تماشا بنا کر کے رکھے ہیں۔ یہی حضرت امام حسین کل قیامت کے دن پوچھیں گے، ظالم اس دین کے لیے اپنے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو اور میرے اہل خانہ کو بیوہ کر دیا، یتیم کر دیا اور بے سہارا کر دیا، اور اللہ کے لیے ان کو جو ہے اپنے جانوں کے نذرانہ پیش کر دیا ہم لوگوں نے، تو نے اس دین کا مذاق اڑا کر آیا ہے۔ حضرت امام حسین الفاظ اٹھائیں گے، جواب کیا دیں گے؟ باز آئیے، ہاں اگر یقیناً ان سے سچی محبت ہے، میں نے گزشتہ جمعہ یہ حدیث بیان کیا، صحیح معنوں میں محبت کرو۔ یہاں 22 سال کی عمر میں حضرت علی اکبر کا جوش کیا تھا، ایسا جوش رکھو دین کے کاموں میں۔ اور حضرت امام حسن و حسین عدل و انصاف کے دین کے معاملے میں ہر چیز حاصل کیا، تم بھی عدل و انصاف پر رہو، دین پر ثابت قدم رہو، اور نانا کی ایک ایک سنت پر عمل کیا، قرآن مجید کا حفظ کیا، احادیث نبویہ کو حفظ کیا۔ تم بھی، ہم بھی نوجوان ہیں، ہم بھی جو ہے ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ عملیں کرو۔ دین کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جب دشمنان اسلام آئے، پہرا دینے کے لیے حضرت امام حسن و حسین آگے تھے۔ اس طریقے سے دین کے کاموں میں آگے رہو، تب چل کر کہیں گے ہم بھی حضرت امام حسین کے سچے عاشق ہیں۔ ان لوگوں نے بچپن میں، اور ایک بات بتاؤں، ان کے اہل بیت، ان کے خاندان قبیلے والے، حضرت زین العابدین اتنے نمازی، اتنے نمازی، اتنے نمازی، رات سردی کا موسم ہوتا، انگیٹھی میں آگ سلگاتے،
اور نماز کی نیت باندھ لیتے، ایک مرتبہ انگیٹھی سے آگ نکلتی ہے، چھت کو لگتی ہے، کھوٹا جل جاتا ہے، لوگوں نے دروازہ کھولنے کا حکم دے رہے ہیں، حضرت زین العابدین نہیں کھول رہے ہیں۔ اے زین العابدین دروازہ کھولو، کھوٹے پر جو ہے آگ لگ چکی ہے۔ حضرت زین العابدین دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ جب دروازہ پھوڑ کر اندر جا کر کے دیکھتے ہیں، حضرت زین العابدین نماز میں ہیں۔ کہا جلدی سے سلام پھیرو، اور گھر کو، مکان کو، کھوٹے کو آگ لگ چکی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا اے زین العابدین، اے امام صاحب، آپ کو کچھ احساس نہیں ہوا؟ آگ لگ گئی۔ حضرت زین العابدین نے کہا تم جس آگ کی بجھانے کی کوشش میں تھے، میں تو اس آگ کی بجھانے کی کوشش میں تھا جس کو سوائے ہمارے نیک اعمال کے وہ آگ بجھ نہیں سکتی۔ سوچئے کہ اس طریقے سے ان کے اہل خانہ تھے، عمل کرتے تھے۔ آج بھی میں ان کی سیرت کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اور غلط رسم و رواج نہ کرو، ان سے محبت یقیناً کرو، ان کے حق میں ایصال کرو۔ اور یہاں ایک بات واضح کرو، یہ آنگا میں آنا اور ناچنا کودنا، شراب پینا، فحاشی کرنا، یہ سب کرنے سے ان کے دلوں کو درد پہنچتا۔ ہاں ایصال کرو، ثواب پہنچاؤ۔ اور اس دن یہ آج جمعہ 9 یا 10 یا 11 روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزے رکھو اور دعائیں مغفرت کرو، اور اس روزے کا اجر و ثواب 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ آج کسی کا روزہ چک گیا ہے، کل یوم عاشوراء ہے، کل ہفتہ یا اتوار، 2 روزے رکھو، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ عملیں کرو، یہ پڑھ کر دعا کرو، یا اللہ ہم کو بھی ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اس طریقے سے ہم لوگ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ کرو بولے تو راتوں میں جا کر ادھر ادھر غیروں میں ہمارے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس لیے جو جائز کام ہے وہ کرو، ناجائز کام ہے اس کو چھوڑے، وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں ان کی شہادت کیسی ہوئی، ان باتوں کا آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ